السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرے اتر رہے ہیں جن کا نام صبر اور اٹوٹ ایمان کا جیسے دوسرا نام بن گیا ہے، پیغمبر ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، ایوب علیہ السلام۔ ہمارے پاس جو موجود جانکاری ہے وہ ان کے تجربوں کا ایک ایسا خزانہ ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ نے انہیں کس طرح آزمایا اور کیسے انہوں نے وہ مثال قائم کی جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ملتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مقصد ہے اس داستان کے ذریعے صبر کے اصل معنی، مشکل حالات میں بھی شکر گزار رہنے کی اہمیت اور اللہ کی بے شمار رحمت کے پہلوؤں کو سمجھنا۔ ٹھیک ہے، چلیے اسے کھولتے ہیں۔ ہاں، اور یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے جذبات، اپنی آزمائشیں اور خدا پر اپنے بھروسے کا آپ کہہ سکتے ہیں عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انسانی ہمت اور الہی تدبیر کی گہری جھلک ملتی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایوب علیہ السلام کی شاندار نعمتوں سے بھرپور زندگی سے۔ انہیں سیریا کے علاقے میں قوم سران کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جی۔ اور اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا تھا، بے حساب دولت تھی، اتنے نوکر چاکر کے گنتی مشکل، بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کے اتنے ریوڑ کہ نظریں تھک جائیں۔ جی ہاں، بالکل، زمین جائیداد بھی۔ ہاں، زمین جائیداد کا کوئی حساب نہ تھا، کاروبار دور دراز کے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں صحت اور طاقت بھی بھرپور دی تھی اور ساتھ ہی 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے ایسے رتبے اور شخصیت والے انسان سے ہر کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا، شاید ہی اس وقت زمین پر کوئی ان سے زیادہ نعمتوں والا انسان رہا ہو۔ اور یہاں ایک نقطہ سوچنے کا ہے کہ اتنی زیادہ خوشحالی اور دنیاوی کامیابی کے باوجود ہمیں روایتوں میں کہیں ایوب علیہ السلام کے اندر تکبر یا غرور کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، یہ بات ہے۔ یہ ان کے کردار کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتے تھے، اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں۔ شاید یہی اندرونی مضبوطی تھی جس نے انہیں آنے والے امتحانوں میں ثابت قدم رکھا۔ بالکل صحیح کہا۔ پھر جیسا کہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس نے اپنے اس پیارے نبی کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر اور رضا بالقضاء کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کی ایک زندہ مثال بن جائیں۔ جی ہاں۔ اور یہاں سے حالات نے پلٹا کھانا شروع کیا، اور ایسا پلٹا کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اچانک ان کا پھیلا ہوا کاروبار مٹی میں مل گیا، ساری مال و دولت دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئیں۔ وہ ایوب جو کل تک بادشاہوں جیسی شان رکھتے تھے اب فقیری کی حالت میں آ گئے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اللہ اکبر، صرف شروعات۔ ہاں، اس سے کہیں زیادہ بڑا صدمہ انہیں تب پہنچا جب ان کی تمام اولاد، وہ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، ایک حادثے میں ان کی نظروں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ایک باپ کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی ان کے سارے مویشی، ان کی دولت کا ایک اور ذریعہ، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور پھر آزمائش ان کے جسم پر آئی۔ جسم پر بھی؟ جی، انہیں ایک ایسی شدید بیماری نے آ گھیرا جس نے انہیں پوری طرح بے بس کر دیا۔ جسم کمزور ہوتا چلا گیا، چلنے پھرنے کی طاقت جاتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پیرالائزڈ ہو گئے تھے، جسم کا گوشت تک گلنے لگا تھا، وہ پوری طرح دوسروں کی محتاج ہو گئے۔ یا اللہ رحم۔ اس منظر کی شدت پر غور کریں۔ یہ کوئی ایک مصیبت نہیں تھی، بلکہ مصیبتوں کا ایک پورا سلسلہ تھا جو ہر لحاظ سے انسان کو توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ مالی طور پر، جذباتی طور پر، اولاد کے غم سے، اور پھر جسمانی طور پر۔ جی ہاں، سب ایک ساتھ۔ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سروت ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی آفتیں ان کے ایمان اور صبر کو پرکھنے کے لیے تھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور اس پر یقین رکھنے والے بندے رہتے ہیں یا نہیں۔ بہت نازک ہو گئی تو ان کے دوستوں، رشتہ داروں، جن سے کل تک ان کا گھر بھرا رہتا تھا، سب نے ایک ایک کر کے کنارہ کر لیا۔ ہاں، یہ اکثر ہوتا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور وہ بھی اس کی چپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس طرح وہ ایوب علیہ السلام جو کبھی محفلوں کی جان تھے، اب تنہا رہ گئے، بالکل اکیلے۔ اس گھور تنہائی اور بے بسی میں ان کے پاس صرف ایک ہی سہارا بچا، ان کی وفادار بیوی۔ جی، ان کی اہلیہ۔ انہوں نے کمال کی وفاداری اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ جب سب چھوڑ گئے، وہ اکیلے اپنے شوہر کی خدمت میں دن رات لگی رہیں، انہیں کھلانا، پلانا، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، نہلانا دھلانا، ہر ضرورت پوری کرنا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اکیلے کیا۔
اسے اگر ہم کہانی کے بڑے پیغام سے جوڑیں تو ان کی بیوی کی وفاداری اور صبر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اصل رشتہ وہی ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ صحیح کہا۔ جب دنیاوی تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں تب ایمان اور محبت پر مبنی رشتے ہی سہارا بنتے ہیں۔ ان کی خدمت صرف جسمانی دیکھ بھال نہیں تھی بلکہ ایوب علیہ السلام کے لیے ایک جذباتی اور روحانی تقویت بھی تھی، مطلب ایک سہارا۔ وقت گزرتا گیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ بک چکا تھا، اب گزارے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے، جو شاید کبھی گھر سے باہر کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ مزدوری کر کے کچھ پیسے لا سکیں اور اپنے بیمار شوہر کی دوا دارو اور کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ اللہ! یہ بھی ان کے صبر کا حصہ تھا۔ اور یہ مشکل کا دور کوئی چند دنوں یا مہینوں کا نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آزمائش 12 سال تک جاری رہی۔ 12 سال؟ جی۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق یہ مدت 18 سال تھے۔ 18 سال! اتنا لمبا عرصہ! اتنا لمبا عرصہ! اور اس پوری مدت میں ایوب علیہ السلام بس صبر دیکھنے لائق تھا۔ زبان سے کبھی اف تک نہیں نکلی، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، بس خاموشی سے سب برداشت کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے اصل صبر۔ ایک روز شاید اپنی شفقت اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی بیوی نے عرض کیا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کی اس تکلیف کو دور کر دے اور ہمارے حالات بہتر بنا دیں؟ ہاں، ایک بیوی کے لحاظ سے تو یہ بالکل جائز سوال تھا۔ ہاں بالکل۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی ہمیں صبر کے ایک نئے مقام سے پریچت کراتا ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ بتاؤ ہم نے اللہ کی نعمتوں اور خوشحالی میں کتنے سال گزارے ہیں؟ بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ 80 سال! ماشاءاللہ! یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ سے اب دعا مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں نے 80 سال اس کی نعمتوں میں گزارے ہیں اور یہ تنگی اور بیماری کا وقت تو ابھی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جب تک مصیبت میں گزرا وقت نعمتوں میں گزرے وقت کے برابر نہ ہو جائے میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر! یہی ہے وہ صبر ایوب جس کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ صرف دانت بھینچ کر تکلیف سہنا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ گزری ہوئی نعمتوں پر گہری شکر گزاری کا اظہار تھا۔ یہ اللہ کی تقدیر پر کامل یقین کا ثبوت تھا اور یہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی علامت تھی۔ ان کا فوراً دعا نہ کرنا ان کے اس یقین کو دکھاتا ہے کہ جس اللہ نے 80 سال نوازا وہ اس آزمائش میں بھی ان کے ساتھ ہے اور اس میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ صبر شکوے کے بغیر تھا، شکر کے ساتھ تھا۔ ان کی بیوی کے لیے یہ جواب شاید مایوس کن رہا ہوگا کیونکہ وہ تو فوری راحت چاہتی تھیں، لیکن مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی اپنے گھروں میں کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اوہ، یہ ایک اور مشکل۔ انہیں وہی ڈر ستانے لگا کہ کہیں یہ بیماری ان کے ذریعے ان تک نہ پہنچ جائے۔ اب آمدنی کا وہ ذریعہ بھی بند ہو گیا۔ تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجبور ہو کر ان کی بیوی نے اپنے لمبے خوبصورت بال کاٹے اور انہیں بیچ دیا تاکہ کچھ پیسے مل سکیں اور کھانے کا انتظام ہو سکے۔ یا اللہ! اپنے بال بیچتی ہیں؟ جی۔ جب وہ پیسے لے کر گھر آئیں اور ایوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی بیوی کو یہ قربانی دینی پڑی ہے تو ان کا دل بھر آیا۔ انہیں اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی وفادار شریک حیات کی بے بسی اور قربانی کا احساس ہوا۔ یہ بات ان کے دل کو لگ گئی ہوگی۔ بالکل۔ تب اتنے سالوں کے صبر کے بعد ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا بھی دیکھی کتنی ادب والی تھی۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس اپنی حالت کا اظہار اور اللہ کی رحمت کا واسطہ۔ کیا دعا تھی؟ اے میرے پروردگار، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ربی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ یہ نقطہ بے حد اہم ہے۔ انہوں نے سالوں اپنی ذاتی تکلیف پر صبر کیا، لیکن دعا کے لیے ہاتھ تب اٹھائے جب ان کی شریک حیات کی عزت اور قربانی کا سوال آیا۔ جی ہاں۔ یہ ان کے کردار کی عظمت اور دوسروں کے لیے ان کی شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی دعا میں بھی اپنی تکلیف کا ذکر ہے، مگر اللہ کی رحمت پر زور زیادہ ہے۔ یہ دعا مانگنے کا بھی ایک ادب سکھاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ دعا ان کے لبوں سے نکلی، اللہ نے اسے فوراً قبول فرما لیا۔ اتنے سالوں کا امتحان اب ختم ہوا۔ فوراً قبول ہوئی؟ جی فوراً۔
اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے موقع آئے ہوں گے جب وہ دعا کرتے تو قبول ہو جاتی، مگر انہوں نے صبر کیا، اسی لیے ان کا صبر مثالی کہلاتا ہے، صبر ایوب۔ بے شک۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہ جو چشمہ نکلے گا نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، زمین پر پیر مارا اور فوراً وہاں سے پانی کا ایک میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، مطلب نہایا، تو ان کے جسم کی ساری باہری بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئیں۔ ساری بیماریاں؟ جی ساری۔ اور جب انہوں نے وہ پانی پیا تو اندر کی تمام بیماریاں اور کمزوریاں بھی دور ہو گئیں۔ وہ دوبارہ ویسے ہی صحت مند، توانا اور خوبصورت ہو گئے جیسے آزمائش سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ کے جواب دینے کا وقت اور طریقہ دونوں غور طلب ہیں۔ جواب فوراً آیا، خاص طور پر تب جب دعا اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی تکلیف کے احساس سے نکلی تھی، اور شفا کا ذریعہ بھی پانی کا ایک چشمہ بنا۔ جی، پانی کا چشمہ، جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور جس میں ظاہری اور باطنی، مطلب اندرونی اور باہری دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے علاج تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب آگے کا منظر دیکھیے، وہ بھی کم دلچسپ نہیں۔ جب ایوب علیہ السلام کی بیوی دن بھر کی مشقت کے بعد یا شاید کھانے کا انتظام کر کے واپس گھر لوٹیں تو انہوں نے دروازے پر ایک صحت مند، رعبدار شخص کو دیکھا۔ اچھا۔ وہ اتنے بدل چکے تھے، سالوں کی بیماری نے ان کی شکل و صورت پر جو اثر ڈالا تھا وہ سب جا چکا تھا۔ وہ انہیں پہچان ہی نہیں پائیں۔ پہچان نہیں پائیں اپنے شوہر کو؟ جی نہیں۔ انہوں نے اسی اجنبی دکھنے والے شخص سے، جو ان کے اپنے شوہر تھے، پوچھا، اللہ کے بندے، کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب کو دیکھا ہے جو بیمار ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہیں؟ اور پھر شاید ان کے چہرے پر پرانی جھلک دیکھ کر کہا، خدا کی قسم، جب وہ صحت مند تھے تو بالکل تمہارے جیسے ہی دکھتے تھے، میں نے تم سے زیادہ ان سے ملتا جلتا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ واہ! اس پر ایوب علیہ السلام مسکرائے اور بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ بیوی نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ایوب ہوں۔ کیا منظر رہا ہوگا وہ! ہاں، یہ سنتے ہی ان کی بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ حیرت، یقین اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے بھر گئیں اور بولیں، سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری سن لی اور آپ کو شفا دے دی۔ یہ واقعہ اس شدید تکلیف اور اس کے بعد ملی کامل شفا کے درمیان کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جی۔ تبدیلی اتنی زبردست تھی کہ سب سے قریبی ساتھی بھی فوراً پہچان نہ سکا۔ جی۔ اس ملاقات میں جذبات کی جو لہریں اٹھی ہوں گی، سالوں کا درد، صبر، امید اور پھر اچانک راحت اور خوشی، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ یہی نہیں روکا۔ اس نے صرف ایوب علیہ السلام کو ہی صحت نہیں دی، بلکہ ان کی وفادار بیوی کو بھی، جنہوں نے اس مشکل ترین وقت میں بے مثال صبر اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، ان کی گزری ہوئی جوانی واپس لوٹا دی۔ ان کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی۔ یہ تو ان کے صبر کا بہت بڑا صلہ تھا۔ جی ہاں، ان کے صبر کا صلہ۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اولاد کی نعمت سے نوازا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے یہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ 26! ماشاءاللہ۔ جی، ایک روایت میں 26 بیٹے تھے، بیٹیوں کی تعداد الگ بتائی گئی ہے، یعنی جو گیا تھا اس سے کہیں زیادہ واپس ملا۔ بالکل، اللہ جب دیتا ہے تو زیادہ ہی دیتا ہے۔ اور ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو حدیث شریف میں ملتا ہے۔ ایک بار ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، تبھی اچانک ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ سونے کی ٹڈیاں؟ سچ مچ؟ جی، سونے کی بنی ہوئی ٹڈیاں۔ ذرا سوچئے، ایوب علیہ السلام نے ان سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا؟ ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا نہیں دے دیا کہ تمہیں اب اس سونے کی ضرورت نہیں رہی؟ یہاں بھی ایک گہرا سبق ہے۔ بحالی صرف پہلے جیسی حالت پر لوٹنا نہیں تھی، اللہ نے پہلے سے زیادہ عطا کیا، زیادہ اولاد، زیادہ مال، نئی جوانی۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ ہاں۔ اور ایوب علیہ السلام کا ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنا، اس پر اللہ کا سوال اور ان کا جواب، یہ بھی بہت معنی خیز ہے، مطلب اس میں بڑا گہرا مطلب ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سوال کا جواب دیا، ہاں میرے پروردگار، تو نے مجھے بہت دیا ہے اور بے نیاز کر دیا ہے، لیکن میں تیری رحمت اور برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ بھی تو تیری ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے! ایوب علیہ السلام کا یہ جواب
ان کی مسلسل شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ سب کچھ واپس پانے کے بعد بھی ان میں وہی عاجزی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اس کی نعمت کی پہچان ہے۔ ان کا دل دنیا سے نہیں بلکہ دنیا دینے والے سے جڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کیا جواب تھا! اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی، صحت، مال و دولت، خاندان، اولاد، غرض سب کچھ واپس لوٹا دیا، اور پہلے سے کہیں بہتر انداز میں۔ جی تو اس پوری داستان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں صاف طور پر بتاتی ہے کہ اللہ کی مرضی سب سے اوپر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کی آزمائش میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کے نوازنے میں بھی، اور اگر وہ صبر کے بدلے میں کچھ واپس دیتا ہے تو ہمیشہ پہلے سے بہتر عطا کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ نعم العبد۔ کیا ہی اچھا بندہ۔ ہاں، ان کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، خاص طور پر مشکل حالات سے گزرنے والوں کے لیے، صبر اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ مشکلیں اور آزمائشیں زندگی کا لازمی حصہ ہیں، کوئی ان سے بچ نہیں سکتا۔ اہم یہ نہیں کہ مشکلیں کیوں آئیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم نے ان کا سامنا کیسے کیا۔ ہاں، سامنا کیسے کیا؟ کیا ہم نے صبر کا دامن تھامے رکھا؟ کیا ہم نے شکر کرنا چھوڑا؟ کیا ہمارا اللہ پر یقین مضبوط رہا؟ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، یہی ایوب علیہ السلام کی کہانی کا اصل جوہر ہے، مطلب اصل نچوڑ ہے۔ کھانے والا ایک نور ہے۔ جی ہاں، ایک روشنی۔ جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ وہ کون سی باریک لکیر ہے جو مشکل حالات میں صبر کے ساتھ جمے رہنے کو نا امیدی اور حالات کے آگے ہتھیار ڈال دینے سے الگ کرتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کوئی انسان کیسے اس فرق کو پہچان سکتا ہے اور کیسے ہمیشہ امید اور ثابت قدمی کا راستہ چن سکتا ہے جیسا ایوب علیہ السلام نے کیا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، اور شاید اس کا جواب بھی ایوب علیہ السلام کے کردار میں ہی چھپا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین، اس کی رحمت سے اٹوٹ امید، اور یہ احساس کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، شاید یہی وہ نقطے ہیں جو نا امیدی کی لکیر کو پار کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی خیال کے ساتھ آج کی اس گہری گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پیغمبر ایوب علیہ السلام کی اس داستان نے آپ کے دل و دماغ کو روشن کیا ہوگا اور صبر اور شکر کے معنی سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع پر گہری نظر ڈالنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔